جہان رمضان کی ٹرانسمیشن جاری ہے، اور اس سے پہلے خراج عقیدت جب پیش کیا، نادیہ آپ ذرا ایموشنل ہو جاتی ہیں. صحیح بات ہے. جب ایموشنل ہو گئی. وجہ بھی یہ نا زہیب، دیکھیں جس طرح ہم لوگ پلے بڑے بچپن سے آگے، کیونکہ آرمی بیک گراؤنڈ ہے، فورسز والوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے لاسز کو بھی محسوس کیا ہے، جنازے میں نے دیکھے ہیں. ان فرینڈز، ان بچوں کے ساتھ پلی بڑی ہوں جن کے والد جو ہیں شہید ہو گئے، ان کی زندگی، ان کے چیلنجز، بیوہ مائیں، ان کے چیلنجز دیکھیں، ان کی تکلیف دیکھی ہیں. جوان جوان لڑکیاں جو جن کے ہسبینڈز کی آدھی رات کو سوتا ہوا چھوڑ گئے بچوں کو. نہیں، اور بالکل دیکھو، کسی کی 6 مہینے ہوئے شادی کو، 3 مہینے ہوئے، سال ہوا، یا کچھ خواتین جو امید سے تھیں، وہ بچوں نے تو کبھی اپنے باپ دیکھے بھی نہیں. وہ ایسے پائلٹس، ایسے فوجی، ہم نے وہ جنازے میں نے دیکھے ہیں، میں نے ان کی زندگی دیکھی، ان کی قربانیاں دیکھی ہیں میں نے. جی، اس لیے آئی تھنک وہ زیادہ افیکٹ بھی کرتا ہے. اور آپ لوگ بھی سمجھیں، دھرتی تو ماں ہے نا، ان کی ہمت، ان کے جذبے اور ان کی فیملیز کے سیکریفائسز کو پلیز سمجھیں، اور ہر دعا میں ہمارے ان فوجیوں کے لیے دعا کیجیے. یہ زمین ہماری ماں ہے ظاہر، تو ماں سے محبت کا اظہار، وہ تو آنسو چھلک کے آ رہے تھے. مفتی صاحب سے بھی ذرا اس حالیہ جو صورتحال ہے اس پر. میں بڑی ڈسٹرب ہوئی. پھر مفتی صاحب میں بات کر رہی تھی کہ وہ اغوانی کسی نے ایک ویڈیو میں بولا کہ اتنے سارے سوئسائڈ بامبرز ہیں جو ہم نے پاکستان میں روانہ کر دیے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ان بزدلوں کو. یہ لڑنے کا طریقہ ہے ان کو. جو بھی یہ جو سوئسائڈ بامبرز ہوتے ہیں، ان کو حوروں اور ہیروں کی جو بھی لالچ ہوتی ہے، ان کو اصل میں ملے گا کیا ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق اللہ العظیم. بڑا دکھ بھی ہوتا ہے جو موجودہ حالات ہم جب دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم اس طرح کے حالات جب دیکھتے ہیں جہاں آگے بالکل ناسمجھی ہو، جہالت ہو بالکل، اور جہاں پر جواب میں کوئی معنی بھی نہ ہو. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اتنے خودکش بمبار بھیج دیں گے، تو کئی خودکش بمبار جو بھیجیں گے کیا یہ اسلام کے مطابق؟ تو بالکل بھی نہیں. شریعت تو اس بات کی اجازت دیتی نہیں. ایک جان جو ہے نا، قتل ناحق، ایک قتل، وہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے اسلام کے اندر. تو کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. بالکل ایک انسانی جان کی حرمت جو ہے نا، خانہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. تو یہ اس طرح کے جو رویے ہیں نا، تو کہیں نہ کہیں جا کر جو نظریات کا جو تصادم ہوتا ہے، جب نظریات میں افراط و تفرید پیدا ہوتی ہے، جو ہم جو خارجی جو فتنہ خوارج کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی نہیں کرتے. فتنہ خوارج جو آج سے تو نہیں ہے، یہ حضرت علی کے دور سے، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ہر دفعہ اپنی رنگ دکھاتا رہا ہے، اور یہ آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یعنی اسلام کے جو نظریات کے کچھ حصے اغیار استعمال کریں گے، اور اس کے بہکاوے میں آ کر وہ کہیں نہ کہیں اسلام کو نقصان پہنچائیں گے. آپ داعش کو دیکھ لیجئے، جہاد کے نام پر داعش نے کیا کیا؟ اسلام کے کتنے حصوں کو نقصان پہنچایا، سوسائٹی کو کتنا نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ مسلمان بدظن ہوئے کافی کہ یار یہ کیا چیز ہو رہی ہے یہاں پر داعش کے نام پر جو ہوا. اور یہ اسی کے اثرات ہیں. آپ دیکھ لیجئے، رپورٹس پڑھ لیجئے اس وقت، اور دنیا بھر میں ہم پرسیپشن اپنا تبدیل کرتے کرتے تھک چکے ہیں. کہ میں پڑھ رہا تھا رشیا کی ایک رپورٹ، ڈیپینڈنٹ رپورٹ پڑھ رہا تھا، یونائٹڈ نیشن کی میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے دیکھا ہے کہ بھئی کئی گروہوں کا مرکز بن چکا ہے وہاں پر. ایک گروہ نہیں، کئی گروہ وہاں پنپ رہے ہیں. یعنی وہ نرسریز بن چکی ہے دہشت گردی کی. کئی دہشت گردوں کی جو مطلب نشو نما پانے کی وہ نرسری بن چکی ہے افغانستان اس وقت. اور کئی دہشت گرد، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کارروائیاں ہوئی، اور اس کو ہمیں اندازہ ہے الحمدللہ، ہمیں تو اپنی پاک فوج پر یقین ہے، اعتماد، اور ہمیں خوشی ہے کہ ان کے جو منصوبہ ساز جو ہیں وہ کارروائی بھی بہت ہی پلاننگ کے ساتھ اور بہت طریقے کے ساتھ کرتے ہیں. ان کا کوئی بھی عمل بغیر فکر و نظریے کے نہیں ہوتا، باقاعدہ ٹارگٹس، اہداف کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں خوشی ہے الحمدللہ کہ ہمارے ہاں ایسے ذہن بیٹھے ہوئے جو جب بھی کوئی کارروائی بھی کرتے ہیں یا جو فیصلہ بھی کرتے ہیں، تو ان کے فیصلے کے اندر استحکام پاکستان کا نظریہ شامل ہوتا ہے. بالکل ایسے کسی کو کسی پڑوسی سے لڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے. کیا ہمیں انڈیا سے لڑنے کا شوق تھا؟ ہمیں تو شوق نہیں تھا. ہمارے وزراء، ہمارے جو اداروں کے سربراہان، وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ آئے امن کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں، تجارت کی بات کرتے ہیں. ملکوں کے اندر ہمارے ہاں غربت ہے، غربت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، بالکل تعلیم کی بات کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم ایگریشن کا تو ہمارا درس ہے ہی نہیں. اسلام نے بھی ہمارے ایگریشن جو ہوا وہ جوابی ہوا، جوابی، بالکل ریٹیلیشن. دنیا نے ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. جیسے خوارج کی بھی انہوں نے بات کی، اور یہ ہسٹوریکلی بھی ہم دیکھیں ایسا ہی ہے.
یہ جو فساد فی الارض جو پھیلانے والے ان کے لیے کیا حکم ہے، اسلام میں کیا حکم ہے، اور خوارج کا بھی جو ذکر کیا انہوں نے؟ دیکھیں جو فتنہ ہے نا وہ قتل سے زیادہ شدید ہے، یہ قرآن میں الفتنۃ اشد من القتل، اور یہی وہ فتنہ ہے کہ جو پھیلایا جا رہا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے تمام ریاستی اداروں کو اور افواج پاکستان کو کہ جو انہوں نے خوبصورت نام رکھا غضب للحق، غضب للحق، اس کا مطلب ہے کہ حق کے لیے غضبناک ہونا۔ سبحان میں آپ کو اس کی مثال دوں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب طور پہ بلایا اور گفتگو ہوئی، روایت کا مفہوم ہے کہ اے موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ اللہ میں نے نماز پڑھی تیرے لیے۔ کہ نماز تو جنت کے لیے پڑھی۔ کہ میں نے صدقہ بھی دیا ہے۔ کہ وہ تو بلاؤں کو دور کرنے کے لیے دیا۔ کہ روزہ بھی رکھا ہے، وہ جہنم سے ڈھال تھا۔ خاص میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ اللہ آپ ہی بتا دیں کہ کیا ہو سکتا ہے جو خالص تیرے لیے ہو۔ فرمایا کہ کیا خالص فقط میرے لیے کسی سے محبت اور میرے لیے کسی پر غضب کیا؟ سبحان اللہ، صرف میری خاطر۔ تو جو خالص اللہ کے لیے، حق کے لیے غضب جس میں آ جائے، اللہ کو اس سے بڑھ کر کوئی عبادت پسند نہیں۔ جو اللہ کے لیے محبت کرنا جانتا اور اللہ کے لیے غضب کرنا جانتا، جس کی ذاتی پسند ناپسند نہ ہو، تو ہم تو الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو ابھی دھول چٹا چکے ہیں۔ جنگ بدر سے وہ تو آغاز ہے، نہیں اب وہ یہ تو میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں، تو جو آپریشن بنیان مرصوص، تو سیسا پلائی ہوئی دیوار، تو وہ بھی بہت ہی مناسب نام تھا کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور رمضان المبارک میں ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برکتیں شامل رہیں گی، چونکہ جی وہ جو بنیان المرصوص بتاتے ہوئے ذرا اس کا ذکر کرتے ہوئے، جی بنیان المرصوص، حضرت حمزہ بھی بنیان المرصوص ہیں، حضرت جعفر طیار بھی بنیان المرصوص ہیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ بھی بنیان المرصوص ہیں، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسے بدر میں مسلمان تھے اور 17 رمضان المبارک کو واقعہ پیش آیا، تو اسی طریقے سے یہ پھر جو ہے اب غضب للحق، اس لیے کہ ہم بلا وجہ کوئی کسی اور کے لیے کوئی ایگریشن نہیں چاہتے۔ اس نام کے اندر یہ پوشیدہ ہے کہ ہم نے حق کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہوا ہے، ہم نے کسی پر تجاوز کرتے ہوئے قدم نہیں اٹھایا ہوا، کیونکہ تجاوز کرنا تو اسلام میں جائز نہیں۔ یہ جو آپ نے سوسائڈ بومبنگ کا جو سوال پوچھا، یہ بہت اچھا، میں اس پہ ایک بات کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں جو برین واش ہو کے آ رہا ہے حوروں کے لیے، پتہ نہیں اپنے آپ کو ہیرو بناتے ہوئے، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ ظاہری طور پر اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ہو نا، جیسے خوارج کے پیشانیوں پر ہوتا تھا، تو اسے دھوکے میں نہیں آنا۔ جو ظلم کرے کسی بھی انسان پر، مسلمان پر، میں کہتا ہوں کسی بھی انسان پر، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، چاہے کتنے ہی سجدوں کے نشان لے کر آ جائے۔ ابن ملجم مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہ، اور اس نے آ کر امیر المومنین علیہ السلام کو جو ضربت لگائی، اور پھر تو آپ تصور کیجئے گا کہ کبھی کبھار ہم کسی کی ظاہری وضاحت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو ظاہری کسی کے حلیے سے دھوکہ نہیں کھائیں۔ کبھی کبھی دیکھیں جب شیطان بھی آتا ہے نا بہکانے کے لیے، تو وہ پورے باطل کے ساتھ نہیں آتا، تھوڑا حق کی شکل بنا کے آتا ہے تاکہ کنفیوز ہو جائے انسان، اور اس لیے بعض لوگ ہو بھی جاتے ہیں کنفیوز کہ بھائی اب ہم کیا کریں، جی کیا فیصلہ کریں۔ تو آپ ایک بات دیکھ لیں، اگر کہیں پر ناحق کوئی تجاوز کر رہا ہے، جس کی سب سے بدترین مثال سوسائڈ بومبنگ ہے، وہ جو ایک بچہ نماز پڑھنے والا ہے کہیں پر کسی مسجد میں، وہ جو ایک بوڑھا ہے، وہ جو ایک مرد ہے، وہ جو ایک خاتون ہے، کوئی مریض ہوتا ہے، کبھی اس کا کیا قصور ہے کہ آپ ایک دھماکے سے 30 40 100 لوگوں کو ایک ساتھ شہید کرتے ہیں؟ جہاں کہیں یہ آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں تو اسلام میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کوئی رمق باقی ہی نہیں بچی نا۔